अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, बलोचिस्तान के इलाका में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसकी वीडियो देखते ही इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह एक खातून को हाथ में जिसने कुरान पाक थामा हुआ है उसे बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर 19 जिल्लाद नुमा फिरौन नुमा इंसान कत्ल कर देते हैं और उसके बाद उस शख्स को भी कत्ल कर दिया जाता है जो उसके साथ देखने में पाया जाता है। और फिर ये बात मंजरे आम पर आती है कि ये दोनों मियां बीवी थे और इन्हें पसंद की शादी करने पर बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। ये जैसे ही तफसीलात चलती हैं, हुकूमत वक्त इस वाक़े का नोटिस लेती है और हर हल्के में इस वीडियो पर बात होना शुरू हो जाती है। ये वो वीडियो थी जो आज से कबल कभी ऐसी वीडियो मंजरे आम पर नहीं आई। इतनी बेदर्दी के साथ और खातून की दलेरी को लोग देख रहे थे और साथ साथ इस जुल्म और बर्बरियत को भी देखा जा रहा था। जिस अंदाज में 19 अफराद की जानिब से कैमरे निकाले गए, उनको शूट किया गया, फिर 5 लोगों ने उन पर गोलियां बरसाई। ये गोलियां बरसाने वाले कौन थे, इन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया और जिसने ये हुक्म जारी किया था वो भी गिरफ्तार हो चुका है और अदालत ने उससे पुलिस के हवाले 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। कोयटा के इलाका में ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है और बानो उर्फ शीतल जिसे कहा जा रहा है वो खातून वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि वो शादीशुदा थी और 5 बच्चों की मां थी। ये उनका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है, बल्कि ये जो है वो इस चीज की तस्दीक भी की जा रही है। जबकि साथ जो एहसानुल्लाह ज़ीरक उसके कत्ल हुआ है उसके बारे में भी यही बताया जा रहा है, वो 4 से 5 बच्चों का बाप था। और इस पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सरफराज भुट्टी ने कहा है कि इनका आपस में अज़वाजी ताल्लुक, कोई अज़वाजी रिश्ता नहीं था और ये आदमी जो है वो 4 से 5 बच्चों का बाप था। और वीडियो बनाकर जिस तरह से ये कत्ल की खौफनाक वारदात की गई है, इन मुल्ज़मान को इनके किए की करार वाक़या सजा जरूर मिलेगी और रियासत हरगिज इनको किसी किस्म की नरमी से बरती जाएगी वो नहीं बरती जाएगी और इस पर कार्रवाइयां जारी हैं। 11 के करीब मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और फैसला इनका कारोकारी का फैसला देने वाला कत्ल का हुक्मनामा जारी करने वाले सरदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उस हवाले से मजीद तफसीलात जो हमारे पास आई हैं, जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया और उसमें 780 दहशतगर्दी, कत्ल और इस समय संगीन नताइज की दफात को ऐड किया गया है। बानो और एहसानुल्लाह ज़ीरक को कत्ल करने का हुक्म जो है वो जिरगा सरदार सतबाज सतकजई कबीला है ये, उसके सरदार ने ये ऐलान किया कि इन दोनों को जो है वो कत्ल कर दिया जाए। और ईद से 3 दिन पहले ये वकूआ पेश आया और इस वकूए में जो है वो वीडियोस भी बनाई गई और वीडियोस जो है वो 36 रोज बाद वायरल हुई और वायरल होने की वजह से इस वाक़े का नोटिस लिया गया। किसी भी शख्स की जानिब से इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई और ये वीडियो मंजरे आम पर आने के बाद जो है वो फिर मुकदमा दर्ज किया गया और रियासत ने अपनी मुद्दत में दर्ज किया है, पुलिस की मुद्दत में ये दर्ज हुआ है और थाना हन ओड़क है, ये जिला कोयटा का थाना है जहां पर ये मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें ये वाक़या रूनुमा हुआ। वो बताते हैं कि मुस्मत बानो बीबी जोजा नूर मोहम्मद कौम सतकजई, मतलब वो जोजा बीवी नूर मोहम्मद की ही FIR में भी लिखी गई है। जो इसके साथ कत्ल हुआ है एहसानुल्लाह ज़ीरक उसका नाम है, ये नूर मोहम्मद की जोजा इसे बताया गया और मुसम्मी एहसानुल्लाह समालानी को जो है वो शाह वजीर, जलाल, टकरी मुनीर और बख्तावर मलक, अमीर जान, उबैद अजब खान, जान मोहम्मद, बशीर अहमद और 14-15 कस नामलूम डबल डोर पिकअप सुर्ख रंग की, इसमें लैंड क्रूजर है जो जलाल की गाड़ी मलकियत बताई जाती है और डबल डोर पिकअप जो है सुर्ख रंग की ये अमीर जान की मलकियत बताई जाती है और इसमें एक और गाड़ी है पिकअप जो है वो बशीर की मलकियत है। ये तीनों गाड़ियों में इन्हें लाद कर वहां पर लाया जाता है। जो वहां के मुनाजर हैं वो इस वक्त हमारे तमाम पाकिस्तानी देख चुके हैं कि किस बर्बरियत और जुल्म की इंतहा कर दी जाती है इस जोड़े के साथ। वहां पर लाकर इन्हें जो है वो पहले खातून पर, जो खातून थी बानो, उससे गोलियां बरसाई जाती हैं और वो तसल्ली के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ वो गोलियां खाती है और उससे लगता नहीं कि ये जो अब इनके दरमियान जो नाजायज ताल्लुकात का एक बनाया जा रहा है वो उसमें हकीकत है या नहीं, क्योंकि जिस तरह वो गोलियां खा रही है और पुरअमन
طریقے سے وہ وہاں پر موجود ہے اور لوگوں کو منع بھی کر رہی ہے کہ صرف گولیاں مارنے کا حکم ہے. حالانکہ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے کس نے پوچھا تھا کہ تم نے کس چیز کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. انہوں نے تو فیصلے پر عمل درآمد کرنا تھا اور انہوں نے قتل کر دیا. وہ ویرانے میں پہاڑوں میں لے جا کر وہ ان پر باری باری گولیاں برساتے ہیں, پھر لاشوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں. یہ جن لوگوں کی ملکیت تھی گاڑیاں, وہ بھی ایف آئی آر میں اس کا اندراج کیا گیا ہے. جو عینی شاہدین تھے انہوں نے بھی پولیس کو رپورٹ دی اور کچھ عینی شاہدین کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند ہوئے ہیں. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 3 بار جو ہے وہ اس واقعے کی پنچایت لگی, جرگہ لگا, جس میں مختلف فیصلے جو ہیں وہ ہوتے رہے. وہ فیصلے کیا تھے وہ بھی آگے چل کے بتاتے ہیں, اور ساتھ بتاتے ہیں کہ سرباز جو ہے خان کے فیصلے پر یہ دونوں کو کاروکاری میں مرتکب کرتے ہوئے انہیں قتل کیا گیا, اور جس میں 788 302 اور ایسی دفعات کو ایڈ کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بلوچستان میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. اگر بلوچستان کی روایت کی بات کی جائے تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے بھی بے شمار لوگوں کو غیرت کے نام پر اسی طرح قتل کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کی فوٹیجز وائرل ہو گئی. اگر بلوچستان میں دہشت گرد بھی کھلے عام پھرتے ہیں اور کسی بھی شخص کو, پنجابیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کا بھی برا مان رہے ہیں کہ اس واقعے کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے. اتنا ان واقعات کو نہیں اٹھایا جاتا کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, پنجابیوں کو وہاں پر بلوچستان میں یا کوئٹہ میں قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ. وہ واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے جس میں خاتون کو 19 درندہ صفت لوگ ایک خاتون کو سامنے کھڑا کر کے اسے قتل کر رہے ہیں. اسے قتل کرنے والے تو 4 سے 5 ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھایا ہوا ہے, لیکن باقی لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر تماش بینوں کی طرح وہاں پر ایک جھمگٹا لگا ہوا ہے. اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, یہ انسانیت پر بھی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کہاں پر گئی انسانیت اور خواتین کے حقوق کہاں پر گئے کہ خاتون کو قتل کیا جا رہا ہے. پھر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس نے پسند کی شادی کی. بعد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ اس واقعے کو کہتے ہیں کہ یہ پسند کی شادی نہیں اور ان کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا. پھر تو یہی بات ہوئی کہ ان کے آپس میں بتائے جا رہے نجائز تعلقات ہیں, لیکن ہمارے ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں اور کچھ ایسے ثبوت ہمیں موصول ہو رہے ہیں جو ثبوت آنے کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے منظر عام پر لائیں گے اور ان کا اثر رشتہ آپ تک پہنچایا جائے گا. ایسی تفتیش تحقیقات جو ایک صحافی اپنے ذریعے کر سکتا ہے, وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, پھر آپ تک لایا جائے گا, اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ بانو اور احسان اللہ زیرک کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ ہوا, کیا اسے کسی بھی طریقے سے چھپایا جا سکتا ہے, کیا اسے کسی بھی طریقے سے دبایا جا سکتا ہے, اس میں کون کون سے حقائق ہیں, کب کب یہ معاملات ہوتے رہے, کتنی پنچایتیں لگی, کیا کچھ ہوا, اور آخری پنچایت میں کیا یہ بانو کو کہہ دیا گیا تھا, اسے کیوں معلوم تھا, اور وہ قرآن پاک ہاتھ میں اصل میں پکڑ کر کیوں کھڑی تھی, کیونکہ نجائز تعلقات بنانے والوں کا ہماری کتاب ہے, اس سے کیا تعلق, اگر وہ غلط زندگی بسر کر رہے تھے تو وہ یہاں پر آئے کیوں تھے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ دعوت پر بلایا گیا اور پھر گولیاں مار دی گئیں. ایسی کچھ شواہد جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ بلوچستان کے جو ہے سربراہ ہیں, اور ان کی جانب سے یہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے اور نہ ان کا زواجی تعلق تھا, بلکہ یہ دونوں الگ الگ بچوں کے باپ تھے. وہ 5 بچوں کی ماں تھی جو بانو تھی, اور ساتھ وہ 4 سے 5 بچوں کا باپ احسان اللہ زیرک تھا. اس میں ہمارے تک جب پروف پہنچتے ہیں ہم اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. بہت سے لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں, بہت سے لوگ اس واقعے کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہر طرح کی کہانی بنا کر اس واقعے کو پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے, لیکن جو حقائق ہوتے ہیں وہ اس کے ثبوت ہوتے ہیں, اور جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں پہنچے کہ ہم اس حوالے سے کوئی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے جو غیر ذمہ دار ہو. ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرے, اور ذمہ داری وہی ہوتی ہے. اور لوگ اکثر اوقات یہ شکوہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ نے یہ بات اپنے پاس سے کی ہے. اب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی نہیں تھے, تو وہ ہم نے رپورٹ کرنی ہے, ہم نے آپ تک بتانی ہے. اور ایک صحافی کے سورسز بھی یہی ہوتے ہیں, ریاست ہی اس کا سورس ہوتی ہے, پولیس اس کا سورس ہوتی ہے, اور دیگر لوگ بھی اس کا سورس ہوتے ہیں, جہاں جہاں سے اس کو جو ہے وہ حقائق پر مبنی دستاویزات
یا کوئی ایسی بات ملتی ہے جو ایک ریکارڈ بن جائے، اور خاص طور پر جو کسی بھی صوبے کے حکمران ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اتھینٹک بات کہلائی جاتی ہے، تو ان کا موقف بھی سامنے رکھا گیا۔ یہ افسوسناک واقعے نے لوگوں کی جو ہے وہ نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جو اس ویڈیو کو دیکھتا ہے، اس وائرل ویڈیو کو، تو وہ دیکھتا ہے کہ اتنی درندگی آخرکار کیوں کی جا رہی ہے۔ تو ایسے واقعات جو ہے وہ صرف بلوچستان میں جو ہے وہ نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ نظر ڈالیں کچھ ایسی ویڈیوز نہیں بنتی، یہاں پر بھی ہم بہت سے ایسے واقعات رپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر چند روز قبل کی بات کی جائے تو کانا کے علاقہ میں ایک نئے نویلے جوڑے کو بے دردی کے ساتھ گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، انہیں بھی بے دردی کے ساتھ سروں میں گولیاں ماری گئی تھی۔ ہاں، اس کی ویڈیوز نہیں بنی، اس طرح سے وہ واقعہ سامنے نہیں آیا، اس واقعے کا مقدمہ بھی درج ہوا اور پولیس اب تک ملزمان نہیں گرفتار کر سکی، اور ایسے بے شمار واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں، اور پنجاب میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہر صوبے کی بات کی جائے تو وہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن بلوچستان میں کیونکہ قبائلی سٹائل ہے، سردار سٹائل ہے، تو وہاں پر کاروکاری کے الزام میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے مقدمات تک درج نہیں ہوتے۔ وہاں پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل کا جو قانون ہے وہاں پر نافذ ہے، اور وہاں پر جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں پھر اس طرح واقعات کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ پھیلتے پھیلتے اس کی اعلیٰ حکام کی جانب سے اس کے نوٹس لیے گئے، تب جا کر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو سامنے آنا پڑا، اس واقعے کی انکوائری کروائی گئی، پولیس کو بھیجا گیا، پولیس نے جا کر شواہد اکٹھے کیے، پھر اس واقعے کا اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا، اور اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کیونکہ گھر والے کوئی بھی راضی نہیں ہے، نہ ہی کوئی لڑکے والوں کی طرف سے مدعی بننے کے لیے تیار ہوا یا اس نے درخواست دینے کی کوشش کی، نہ ہی کوئی لڑکی والوں کی طرف سے۔ تو اب اس واقعے میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے ہم نے آپ کو نام بھی بتا دیے۔ 11 کے قریب افراد گرفتار کرنے کا دعویٰ کرتی ہے کوئٹہ پولیس، اور اب تک مختلف مقامات پر مختلف لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور اس میں جو سردار تھے اس قبیلے کے، ستکزئی قبیلے کے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سردار سرباز خان ستکزئی گرفتار ہو چکے ہیں اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایسے حقائق، ایسے چونکا دینے والے حقائق لیکن ثبوتوں کے ساتھ اگلے ولاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس سارے معاملے کی جڑ تک پہنچیں گے کہ اصل میں یہ معاملہ پیش کیسے آیا اور اس کے پیچھے کون کون سے لوگ ملوث ہیں۔